ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ دل کا برا نہیں تھا، مگر چند بری عادات نے اس کی زندگی مشکل بنا دی تھی۔ ایک، جھوٹ بولنا۔ احمد اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول دیتا۔ شروع میں لوگ یقین کرتے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی بات کا اعتبار ختم ہو گیا۔ نقصان، لوگ اس پر بھروسہ نہ کرتے، رشتے کمزور ہو گئے۔ جب اس نے سچ بولنے کی عادت ڈالی تو لوگ دوبارہ اس پر اعتماد کرنے لگے۔ عزت اور سکون ملا۔ غیبت کرنا۔ احمد دوستوں کی محفل میں دوسروں کی برائیاں کرتا۔ اس کی زبان کا ذائقہ وقتی میٹھا لگتا، مگر دل بوجھل ہو جاتا۔ نقصان، دوست اس سے کترانے لگے، دل میں نفرتیں بڑھی۔ جب اس نے غیبت چھوڑ کر دوسروں کی اچھائیاں بیان کرنا شروع کی تو سب اس کی صحبت پسند کرنے لگے، دوست بڑھ گئے۔ والدین کی نافرمانی۔ احمد اپنی ماں کی بات اکثر ٹال دیتا اور باپ سے اونچی آواز میں جواب دیتا۔ نقصان، دل سے سکون اٹھ گیا، دعاؤں کی برکت ختم ہو گئی۔ جب اس نے والدین کی خدمت شروع کی تو گھر میں رحمت اترنے لگی، دعاؤں سے کاروبار بھی سنورنے لگا۔ وقت ضائع کرنا۔ احمد اکثر وقت کھیل تماشے، بیکار محفلوں اور موبائل میں ضائع کرتا۔ نقصان، علم حاصل نہ کر سکا، غربت اور ناکامی پیچھا کرنے لگی۔ جب اس نے وقت کو قیمتی سمجھا، نماز اور محنت کو اپنا لیا تو اللہ نے اسے ترقی اور عزت دی۔ 5، حسد کرنا۔ احمد کو دوسروں کی کامیابی دیکھ کر جلن ہوتی، وہ خوشی میں بھی اداس رہتا۔ نقصان، دل ہمیشہ بے چین رہا، چہرے سے رونق ختم ہو گئی۔ جب اس نے حسد چھوڑ کر شکر اور دعا کا راستہ اپنایا تو دل روشن ہو گیا، لوگ اس کے قریب آنے لگے اور وہ خود بھی کامیاب ہونے لگا۔ بچوں کے لیے سبق اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جھوٹ بولنے سے سب کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور سچ بولنے سے عزت ملتی ہے۔ غیبت کرنے سے لوگ دور ہو جاتے ہیں اور اچھائیاں بیان کرنے سے دوست بڑھ جاتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی سے دعائیں ختم ہو جاتی ہیں اور خدمت کرنے سے رحمتیں اور کامیابیاں ملتی ہیں۔ وقت ضائع کرنے سے زندگی برباد ہوتی ہے اور وقت کی قدر کرنے سے ترقی اور خوشی ملتی ہے۔ حسد کرنے سے دل ہمیشہ جلتا رہتا ہے اور شکر گزاری سے دل روشن اور سکون میں رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں جو بری عادتوں سے روکا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ اگر ہم نیک عادتیں اپنائیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں خوشیاں اور کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔